اسلام ایک امن والا دین ہے جو مساوات، برابری اور حقوق کی پاسداری کا درس دیتا ہے۔ اسلام کسی پہ ظلم، بربریت اور استبداد کی دعوت اور اجازت نہیں دیتا، بلکہ ظلم و تشدد کی نہایت مذمت کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو امن اور سکون کی دعوت اور درس دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا، رواداری کا، صلہ رحمی کا اور شفقت و محبت کا درس دیتا ہے، اور جس کا جو حق ہو اس کو اس حق کی ادائیگی کی تلقین اور تاکید کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی کسی اسلامی ملک میں آ کے پناہ لے لے اور عہد و پیمان کر لے تو اس کی بھی جان، مال، خون کی امان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جیسے ایک مسلمان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جانا ہے، اسی طرح یہی حق اس کے لیے بھی ہے کہ اس غیر مسلم کو بھی اس کے حق دیے جائیں۔ اور یہ لذت اور یہ چاشنی فقط دین اسلام میں ہے کہ جو پوری کائنات میں ایک واحد دین اور اسلام ہے جو تمام مذہبوں پہ حاوی اور باری ہے۔ اتنی حقوق کی پاسداری اور اس قدر دوسروں کا خیال رکھنا کسی دوسرے مذہب میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی جس قدر دین اسلام میں ہے۔ اس لیے ہمیں دین اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں اور ظلم اور جبر سے ہم باز رہیں اور حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اور یہ بھی یاد کریں کہ فقط ہمارا ہی نیک بننا، گھر میں سے ایک فرد کا ہی نیک ہونا، صوفی ہونا، متقی پرہیزگار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے فرداً فرداً کہ ہم سارے ایمان اور اسلام میں ہم ہر وقت قید و بند رہیں اور اسلام کے علم بردار بنیں، اور تمام کو اصول دین کی ضرورت ہے اور اسلام میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی ضرورت ہے۔
گھر میں سے صرف ایک ہی فرد نماز پڑھ لے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ گھر میں والدین کا، اولاد کا، خامند کا، بیوی کا، بچوں کا، سب کا نمازی ہونا، پرہیزگار ہونا، متقی ہونا اور مسلمان پن کے زندگی بسر کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارا ہی صرف مسجد میں آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جن کو ہم گھر چھوڑ کے آئیں ان کے لیے بھی فکر مند رہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی باز پرس کریں، آتے ہوئے جاتے ہوئے ان سے بھی یہ پوچھیں کہ کیا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ بغاوت تو نہیں کر رہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی مسلمان بنیں، خود بھی دین کے سپاہی بنیں، اور جو ہمارے اہلیان ہیں ان سب سے بھی پوچھتے رہیں، ان سب کو بھی دیکھیں، ان کے لیے بھی فکر مند رہیں اور ان کو بھی یہ دعوت دیں، اور پھر اسی دعوت کو پوری دنیا میں عام کریں، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس کو بھی جبر کے ساتھ نہیں، زبردستی دھوس کے ساتھ نہیں، بلکہ اسے بھی اچھی نصیحت اور حکمت کے ساتھ انہیں اللہ جل جلالہ کے راستے کی طرف دعوت دیں اور بلائیں۔ قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، زبردستی نہیں کہ کسی کو آپ کھینچ کے لے آئیں، ان کے ساتھ پیار والا معاملہ ان کے سامنے پیش کر کے حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کے فوائد بتائیں، اسلام کے فضائل بتائیں، اور لوگوں کو یہ بتا کے اپنے پیاروں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی یہ دعوت پیش کریں۔ اگر وہ ایمان لے آئیں تو اللہ انہیں بھی اجر دے گا اور ہمیں بھی اجر دے گا، اور اگر کوئی نہ آنا چاہے تو بس ہمارا کام یہ کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، ہم نے پیغام پہنچا دیا، ہمارا بس یہی تھا کہ ہم پیغام پہنچاتے، اور اگر پیغام پہنچانے کے بعد بھی، پیغام کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں آتا تو یہ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی پہ ظلم و زیادتی کریں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ جانے اور وہ پھر بندے جانے گا۔ لیکن ہمارے ذمے اور اپنے آپ کو یوں بنائیں، اپنے آپ کو یوں پیش کریں کہ دوسرا ہماری طبیعت کو، ہمارے حال کو، ہمارے کردار کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، اور وہ متاثر ہو، مطمئن ہو، اور وہ دین سے، اسلام سے جب ہماری تصویروں کو دیکھے تو مطمئن ہو جائے، اس کا جی لگے، اس کا جی کرے کہ وہ دوڑ کے اسلام کی طرف آئے۔ ہر حوالے سے ہمیں اپنی جگہ پہ بھرپور ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ بھرپور ہوں، ہمارا کردار صاف ہو، اور ہم ایک اسلام کی صحیح اور سچی ایک تصویر ہو کہ جنہیں دیکھ کے غیر مسلم جو ہے وہ متاثر ہو جائے۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن کی ہم مذمت کرتے ہیں، جن کفار و مشرکین جو یقیناً جو ظالم ہیں، جابر ہیں، جنہیں ہم برا کہتے ہیں، انہی سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس کو کافر بھی کہا اور سمجھا، جس کو ظالم بھی کہا اور سمجھا، افسوس یہ کہ پھر انہی سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں، انہی کے گانے گاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں۔
ان کی کلچر کو، ان کی ثقافت کو، ان کی روش کو ہم پسند کرتے ہیں اور پھر انہیں سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ جسے برا کہہ دیا، جسے گندا کہہ دیا، جس سے نفرت کی، پھر اسے قریب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کافر ہو تو ہے ہی کافر۔ یہود و نصارہ کی دوستیوں سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ جب ہمیں منع فرما دیا کہ یہودیوں کو دوست نہ بناؤ، تو پھر اور کسی سبب کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کریم نے ہمیں منع فرما دیا تو پھر اب زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے قریب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ان کے کلچر سے، ثقافت سے، ان کے ڈیزائنوں سے، ہر حوالے سے اپنے عقائد کو بھی آج ان کے سامنے تابع کر رہے ہیں، اور ان کے کردار کے سامنے بھی، ان کے عمل کے سامنے بھی اپنے آپ کو ہم نیچا دکھا رہے ہیں، اور انہی کی روش کو آج ہم اپنا رہے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ماضی میں اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے اکابر کو دیکھیں کہ انہوں نے اس دین اسلام کی کس طرح آبیاری کی ہے، کس طرح خدمت کی ہے، اور کس قدر انہوں نے حفاظت کی ہے۔ یہ جو پیغام جسے ہم نے قبول کیا ہے اور جس کی خوبصورتی ہے آج ہمیں نصیب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں ایمان نصیب ہوا، اسلام نصیب ہوا، آج ان کی دینی خدمات کو ہم بھول گئے اور نہ پیغام کا خیال رکھ لیں اور نہ پیغام پہنچانے والوں کا لحاظ کر رہے، اور آج پھر انہیں یہود و نصارہ کی طرف بڑھنے کی آج کوشش کرتے ہیں کہ کاش وہ ہمیں سینے سے لگا دیں۔ تو ان سے باز رہیں، ان سے ہٹیں اور اپنے اکابر اور اسلاف کو دیکھیں، ان کی کردار کو سرائیں، ان کی دینی خدمات کو دیکھیں، جس انداز میں انہوں نے خدمتیں کی ہیں ان خدمتوں کو دیکھیں، ان سے متاثر ہوں اور اپنے دین اسلام کو نہ چھوڑیں۔ اس جیسا دنیا کے اندر کوئی دوسرا دین نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے سارے مذہب ہیں، لیکن دین، اکیلا دین، دین اسلام ہی ہے۔ یہ سابقہ جو آسمانی کتابیں ان کی بھی، دین اسلام ان کی بھی تصدیق فرماتا ہے۔ آج جو کلام مجید آج ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ان سابقہ قوموں پہ آنے والی آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ ان کی تصدیق فرما رہا ہے کہ یقیناً وہ آسمانی کتابیں اور وہ صحیفے آئے، اس کے اندر بھی اللہ جل جلالہ کی توحید، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی رسالت اور نبوتوں کا ذکر و تذکرہ تھا، اور اس کے واسطے اور وسیلے سے بھی سابقہ امتوں کی شریعتیں جو دی گئیں اور شریعتوں کے پابند کیے گئے ان کو۔ تو یہ ہمارا قرآن اور یہ دین اسلام ان سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ان کی اچھی باتوں کو سراہتا ہے، اور جو ان کے گناہ، جو ان کے ظلم، جو ان کی زیادتیاں اور جو ان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجوہات تھی، ان سب کی آج قرآن مجید ہمیں بتا کے ان کی مذمت فرما رہا ہے، اور آئندہ کے لیے ہمیں ایک لاہ عمل دے رہا ہے قرآن مجید کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے۔ تو افسوس کہ آج جب ہمیں علم ملا، آج ہمیں سوجھ بوجھ آئی، آج جو ہمیں اتنی آشنائی ہوئی کہ ہم آج اردو پڑھ لیتے ہیں، ہم
ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تو آج بجائے کہ اپنی کتاب مجید کو پڑھنے کی بجائے آج دوسروں کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کی اخباروں کو، ان کے ناولوں کو، ڈائجسٹوں کو اور ان کی فلموں کو دیکھ کے آج ہم متاثر ہیں، اپنے دین اسلام سے دور ہیں اور اپنے اجر و ثواب سے ہم مایوس ہیں اور بے رہنمائی کا شکار ہیں، اور جبکہ ان غیر مسلموں سے آج متاثر ہو چکے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، اپنی دیکھ بھال کریں، اپنا فکر کریں اور اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہلیان کا فکر کریں، اپنے نشے بند کا، اپنے حوصلے کا خیال کریں، جتنے ہمارے ملنے والے ان کے لیے پریشان ہوں ان کا خیال کریں اور ان کو دین اسلام کی طرف لے آئیں۔ فقط ہمارا نمازی بن جانا کافی نہیں، اگر آپ نمازی بنے تو جو آپ کے دوست ملی ان کے لیے بھی فکر مند ہوا، آپ انہیں بھی کھینچ کے لائیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ ہے۔ دوسری کا حق تو یہ ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، جو کچھ اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے، دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جو کچھ اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے بھی وہ چاہو۔ اب اگر صرف جو اس وقت حال میں بیٹھے اگر ہم ہی نمازی بن گئے، صرف فقط ہم نمازی بنے اور ہمارے گھر والے نمازی نہیں بن سکے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہمارے اتنا سارا جو پریوار ہو وہ